ایک مسلمان کو عشر ذی الحجہ میں جس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو بھی آپ کو اس قسم کی جو بھی دعائیں یاد ہیں آپ کو جس میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی گئی ہے، اس کی کبریائی، بزرگی، تعریف کی گئی ہے، ایسے کلمات کو آپ اپنے زبان کو میں لائیے، اس کا ورد کرتے رہیے، کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر ان دنوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، معلوم دنوں میں۔ اللہ نے کہا فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ اب یہاں اللہ نے فی ایام معلومات کہا تو معلوم دنوں سے کون سے دن مراد ہیں؟ ابن عباس اور ان کے علاوہ دیگر مفسرین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے یہاں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ بڑا عمل ہے۔ اور آپ نے کہا لہذا لوگوں ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کا ورد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے لیکن احمد شاکر، شعیب الارناؤوت اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگر یہ حدیث علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق ضعیف بھی مان لیا جائے تب بھی اس حدیث کا معنی اور مطلب صحیح ہے، یعنی اس حدیث کا معنی قرآن مجید کی اس آیت سے موافق ہے، خلاف نہیں ہے جس میں اللہ نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس آیت کے مطابق ہے یہ حدیث۔ تو لہٰذا اس حدیث میں حکم دیا گیا کثرت سے اللہ کی تحلیل کرو، کثرت سے تکبیر کرو، کثرت سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر من الدعاء فی العشر من ذی الحجۃ ویأمر فیہ بالاکثار من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، تو لہٰذا کثرت سے دعائیں بھی کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تحلیل بیان کرنے، اللہ کی تکبیر بیان کرنے اور اللہ کی تحمید بیان کرنے کا لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان 10 دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھر جا رہا ہے، کوئی گھر سے باہر بازار جا رہا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھے، اللہ کو یاد کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا جو چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ کو یاد ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا الہ الا اللہ تو سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، یہ بہت اہم ذکر ہے۔ قیامت کے دن یہ 7 زمین، 7 آسمان اور اس میں بسنے والی تمام کی تمام مخلوقات سے زیادہ یہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں بھاری ہو جائے گا۔ اتنا عظیم کلمہ ہے یہ، تو آپ اٹھتے بیٹھتے اس طرح چھوٹے چھوٹے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں۔ لیکن خاص طور سے اللہ رب العالمین کے ذکر میں ان 10 دنوں کے اندر تکبیر کی بڑی اہمیت آئی ہے کہ تکبیر بیان کرے آدمی ان 10 دنوں میں۔ تکبیر
इस सिलसिले में मैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का अमल आपको बताता चलूं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सही के अंदर मुअल्लकन सिगे जज़्म के साथ इस असर को नकल फरमाया कि इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, अन्नहुमा काना यखरुजान इला सूक अय्याम अल-अश्र फयुकब्बिरान व युकब्बिरु अन्नासु बितकबीरिहिमा। इब्ने उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों सहाबा मार्केट चले जाते, बाजारों को चले जाते। मकसद कोई चीज बेचना नहीं होता, मकसद कोई चीज खरीदना नहीं होता, मकसद किसी से मुलाकात करना नहीं होता, मकसद सिर्फ एक होता कि बाजारों में जाएं, मार्केटों में जाएं और अल्लाह की तकबीर को बुलंद करें। तो वो जाते मार्केटों में, बाजार में और बाआवाज बुलंद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीरात को बुलंद किया करते थे। और उनकी तकबीरात को सुनकर मार्केट में रहने वाले लोग भी उनके साथ अल्लाह की तकबीर बयान करना शुरू कर देते थे। अल्लाहु अकबर। तो लिहाजा इन 10 दिनों के अंदर ये सहाबा इकराम का अमल मौजूद है कि आदमी खास तौर से अल्लाह की तकबीर बयान करे, अल्लाह की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करे। मार्केटों में, बाजारों में, दुकानों में, घर आते हुए, घर से बाहर जाते हुए, जहां जहां भी आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ चलते फिरते, ज्यादा तर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकबीर का एहतमाम होना चाहिए। जो तकबीर के कलिमात हैं वो 3 किस्म के कलिमात आए हैं सही सनद के साथ सहाबा इकराम से। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तकबीर बोलने का जो तरीका था अब्दुल्ला इब्ने मसूद का वो ये था, उनकी तकबीर ये थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तकबीर के कलिमात थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की ये रिवायत है सही सनद के साथ। इसी तरह हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो तकबीर के कलिमात थे वो ये थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अस्सुननुल कुबरा और फज़ाइलुल आमाल में इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने सही सनद के साथ नकल किया है। इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के तकबीर के जो कलिमात थे वो इस तरह से थे, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की सही सनद के साथ रिवायत है। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से तकबीरात के कलिमात आए हैं। इनमें से कोई भी तकबीर आप कहें, आपके लिए मुस्तहब है, अफजल है, मशरू है। तो खास करके तकबीरात का इन दिनों के अंदर एहतमाम होना चाहिए।